بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں محمد قاسم سال اول کا طالب علم، میں آپ سب کو آج کی اس مارننگ اسمبلی میں اسکریا اسکول اینڈ کالج واہ کیمپس کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ سے ہم کلامی اسی وقت مؤثر ہوگی جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نماز میں اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا نماز کو سمجھ کر ادا کرنا ازحد ضروری ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سر محمد دانش صاحب کو کہ وہ ہمیں نماز کا سبق پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت۔ جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی۔ علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما بارکت۔ جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی۔ علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب میں سر محمد ادریس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یہ سورہ بقرہ کی 33 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال کہا، یا آدم اے آدم۔ آج کی آیت میں ایک بہت اہم بات جو یاد کرنے کی ہے وہ یہ ہے یا سمجھنے کی ہے کہ بہت سے الفاظ اب ایسے ہو گئے ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی لیے شروع دنوں میں آپ سے عرض کی تھی بات کہ اگر ہم ہر آیت میں جو ہم نیچے الفاظ دیتے ہیں ان میں سے 4-5 لفظ ہوتے ہیں پوری آیت میں، تو انہیں اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے آئندہ بہت آسانی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اے آدم انبئہم، اب یہ لفظ بھی پرانا ہے، بتائیے انہیں، باسمائہم، نام ان چیزوں کے، فلما، سو جب، فا پس یا سو، لما جب، فلما سو جب، انبأہم، اب یہ دیکھیے یہ لفظ اسی آیت میں 2 دفعہ آ گیا، سو جب بتائے انہوں نے انہیں، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل، کیا، لم اقل، نہیں کہا میں نے، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا، لکم، تمہیں، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، اب یہ تینوں لفظ پہلے گزر چکے ہیں، غیب چھپی ہوئی چیز، السماوات، السماء آسمانوں، جمع ہے سما کی، واو، اور الارض زمین، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، یعنی جو کچھ چیزیں بھی چھپی ہوئی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں سب میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو ہو تم تکتمون، چھپاتے۔ اس سے پہلے 2 آیات جو گزری ہیں جہاں سے آدم علیہ السلام، بلکہ 3 آیات، آدم علیہ السلام کے خلافت کی بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے کا لگا ہوں جسے میں خلافت دوں گا، خلیفہ زمین پہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے ایک خیال ظاہر کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح، آپ کی حمد اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حاکمانہ جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس دن ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب دوسرا طریقہ آگے یہ ہوگا کہ حکیمانہ انداز میں بھی یہ بات سمجھائی جائے گی، پھر وہ اس حکیمانہ بات کے سمجھانے کا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی علم حاصل کرنے کی صلاحیت ان کے سامنے ظاہر کی گئی، اور علم کی فضیلت آدم علیہ السلام کو جو حاصل ہے وہ ان پر ظاہر کی گئی، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ اس پہ ہم اس دن بات کر چکے کہ سکھائے سب کو تھے لیکن وہ نہیں سیکھ سکتے تھے فرشتے، اس لیے کہ فرشتوں میں وہ ضروریات اور وہ سمجھ ہی نہیں ہے
جو انسان میں ہے۔ فرشتے صرف وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم انہیں مل جاتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام سیکھ لیے۔ جب آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بھئی بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو انہوں نے فوراً اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا اور کہا کہ سبحانک، آپ پاک، ہمیں تو علم نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اس علم کے علاوہ کوئی ہمیں علم نہیں جو آپ نے دے دیے، جو آپ بتاتے ہیں بس اتنی بات ہی ہمیں پتہ ہوتی ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کے ان کے سامنے پیش کیا گیا، آپ اب بتائیے انہیں۔ اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا آدم آپ بتائیے ان چیزوں کے نام انہیں۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو اب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام انہوں نے تو سیکھ لیے تھے، لہٰذا انہوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ تو یہ بات ہم نے اس دن بھی آپ سے عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ، ہمارے بڑے آدم علیہ السلام کی جو فضیلت سب سے پہلے ظاہر کی ہے مخلوقات پر، وہ علم ہے، جسے آج ہم نے بس یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، دونوں ہی چاہیے، اور دونوں کو حاصل کیا تھا جب مسلمانوں نے تو کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں۔ اب ایک آنکھ ہم بند کر لیں اور ایک سے دیکھنا شروع کر دیں تو یہ پورا تو نظر نہیں آئے گا، ویسے بھی انسان مہنگا نظر آئے گا۔ یہی کام ہم نے علم کے ساتھ کیا ہے، یا ہم صرف دین پڑھتے ہیں اور یا ہم صرف دنیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں ہماری ضرورت ہیں اس دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کا علم چاہیے، لیکن وہ دنیا کا نظام اور دنیا کی یہ چیزیں اللہ کے حکم کے تحت ہم نے استعمال کرنی ہے، اس لیے ہمیں دین کا علم بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میڈیکل تو پڑھیں اور ڈاکٹر کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے کیا حلال کیا اور کیا حرام کیا ہے۔ کسی کا جسم کس وقت کتنا دیکھا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں حلال یا حرام کیا چیز ہے، تو تبھی پتہ چلے گا کہ جب وہ دیکھے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، تو دونوں چیزوں کو ملا کے پھر کامیابی ملتی ہے۔ تو اس لیے دین کا علم بھی ضروری ہے، انسان کو پتہ ہو کہ اللہ نے یہ جتنی چیزیں مجھے دی ہیں کائنات میں، ان میں سے کون سی میرے لیے حلال ہے، کون سی میرے لیے حرام ہے، یا کس چیز کا کون سا استعمال جائز ہے اور کون سا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دنیا کا علم بھی ہوگا، تبھی انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اللہ نے نعمتیں اس دنیا میں انسان کو دی ہیں۔ تو سب سے پہلی عظمت جسے مخلوقات پہ ظاہر کیا گیا وہ آدم علیہ السلام کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت تھی کہ انہوں نے علم حاصل کر لیا اور انہوں نے پھر ان کو نام بتائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ حکیمانہ، پہلے حاکمانہ جواب دیا تھا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ عملی چیز ظاہر کر کے ایک آپ یوں کہیں کہ ایک پریکٹیکل کروایا گیا انہیں، اور پھر اب ان سے کہا گیا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب سب، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس دن بات ہوئی تھی کہ ان کے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ ہم ایسی مخلوق ہیں کہ ہمارے بعد اب اللہ اور کوئی ہم سے برتر مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ تو وہ اگرچہ انہوں نے اس بات کا اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں اپنے ہم جماعت محمد اختر کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کی اہم بات پر اظہار خیال کریں، جس کا موضوع ہے کتاب دوستی اور احترام کتاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع کتاب دوستی اور احترام کتاب ہے۔
ہر اہل فکر و دانش اور علم و حکمت کا متلاشی یہ حقیقت تسلیم کرتا ہے کہ نہیں ہے کوئی رفیق کتاب سے بہتر، اور تاریخ اس سچ کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اقوام اپنے علم و فن کی بنا پر ترقی کے منازل طے کرتی ہے، فاتح اقوام کی صف میں شمار ہوتی ہے، جن کا ہتھیار قلم اور اوڑھنا بچھونا کتاب ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو اقوام علم کی قدر نہیں کرتی اور کتاب سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہیں، وہ نہ تو معراج انسانی کے کمال کو پا سکتی ہیں اور نہ ہی ترقی اور فکر و فن کی منازل طے کر پاتی ہیں۔ بقول علامہ اقبال، ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب دین و ادب ہوئے بیگانہ۔ یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں علم و تحقیق اور مطالعے کا عمل رک جائے، وہ معاشرہ ذہنی اور فکری طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ علم دوست معاشرے میں علم کی قدر کی جاتی ہے، جہاں لوگوں میں مطالعہ کتاب کا ذوق و شوق کثرت سے پایا جاتا ہے۔ جاپان کی ہی مثال لیجیے۔ مجتبیٰ حسین اپنے سفر نامہ جاپان چلو جاپان میں رقم طراز ہیں کہ پورے ایشیا میں جاپان سب سے زیادہ پڑھاکو قوم ہے۔ دنیا بھر میں ان کی اشاعتی کاروبار کی ڈھاک بیٹھی ہوئی ہے، جہاں جائیں لوگ کتابیں خریدنے اور پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ٹوکیو میں ایک محلہ ہے کندا، جو شہنشاہ جاپان کے محل سے متصل ہے۔ اس میں ہر طرف کتابیں فروخت ہوتی ہیں۔ کتابوں کی اتنی بڑی دکانیں ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ ہوٹلوں اور تفریح گاہوں میں بھی کتابوں کی فروخت کا انتظام موجود ہے۔ 4-5 سال کے کم عمر بچے بھی بڑے ذوق و شوق سے کتابیں خریدتے اور پڑھتے ہیں۔ جاپان کی آبادی تقریباً 11.5 کروڑ ہے اور سال بھر میں تقریباً 80 کروڑ کتابیں فروخت ہوتی ہیں۔ گویا ہر جاپانی سال میں 6 سے 8 کتابیں ضرور خریدتا ہے۔ کتابیں انسان کے لیے جہاں علمی اور فکری اثاثہ ہیں، وہیں یہ انسان کے لیے امید کا محور بھی ہیں۔ کتاب سے ہمیں جہان تازہ اور افکار تازہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ کتاب دوستی کی اہمیت سے متعلق معروف فلسفی سقراط کا یہ قول قابل غور ہے کہ جس گھر میں کتابیں نہ ہوں وہ اس جسم کے مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب سے زیادہ مخلص دوست نہیں دیکھا۔ اور محبت کتاب کے حوالے سے عہدی عباسی کا مشہور شاعر متنبی لکھتا ہے، دنیا میں سب سے عزت والی جگہ گھوڑے کی زین ہے اور زمانے میں بہترین رفیق کتاب ہے۔ مذکورہ بالا بیان کے بعد بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کتاب کے بجائے جوتوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ کتابیں فٹ پاتھ پر، جبکہ جوتے شیشے کی الماریوں میں پڑے نظر آتے ہیں۔ آج بھی مغربی سماج کی ترقی و خوشحالی میں ایک کردار کتاب بینی اور کتاب دوستی کا ہے۔ کتاب بھولی بھٹکی قوموں کی زندگی میں روشن قندیل کا کام کرتی ہے، لیکن گزشتہ چند اشروں بالخصوص جب سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ارتقاء ہوا اور سوشل میڈیا کا رجحان بڑھا، تو انسان نے اس قندیل سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا اور اس کے دل سے کتاب کا ذوق و شوق کم ہوتا چلا گیا۔ کتاب اور انسان کا باہمی تعلق بہت قدیم ہے۔ انسان نے کتاب سے قطع تعلق کرتے ہوئے اپنے صدیوں پرانے تہذیبی ورثے کو پس پشت ڈال دیا۔ اگر خواہش ہے رمز تحقیق و علم کی، غزالی کے محضن فکر و فن کی، پھر لازم ہے تم پر احترام کتاب، پھر لازم ہے تم پر احترام کتاب۔ اللہ رب العزت ہمیں احترام کتاب اور کتاب سے دوستی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں علم کی شمع سے استفادہ کر سکیں۔ آمین۔ شکریہ۔ عسکریہ اسکول اینڈ کالج وا کیمپس کی جانب سے آج کی اس مارننگ اسمبلی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔